الرحیم. جیسے ابھی میر عجیب ابو خان بنگلزی صاحب نے بڈرا ہونے کا بھی اور ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا بھی اعلان کیا، اور یہ پہلے حاجی علی مدد جتک کے حق میں بڈرا ہوئے تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جو ووٹ کیے وہ ہم نے ان کو ووٹ دلوائے، اور لیکن وہ پھر وہ حقیقی نمائندے بھی ثابت نہیں ہوئے، اس لیے یہ اب پیر عثمان صاحب کے حق میں وڈرا ہو رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ ان کی شمولیت ہو رہی ہے. اس موقع پر ہم گزارش کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ اگر وہ طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو منتخب کریں گے جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوں گے، تو پھر وہ لوگ حقیقی نمائندے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ قوم کو جواب دہ ہونا بھی نہیں سمجھتے کہ ہم قوم کو جواب دیں. وہ مسائل کے حل کے لیے بھی ان کی کوشش نہیں ہوگی، وہ افراد کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو لوگ عوام کے بل بوتے پر اور ان کے ووٹوں سے وہ جیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، عوام کے لیے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، اور پھر وہ مسائل کے حل کے لیے وہ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں. میر عثمان صاحب پہلے جب باقاعدہ منتخب نمائندے نہیں تھے، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کام کیے اور ان کی اپنے علاقے کے اندر مقبولیت ہے. تو جمعیت علماء اسلام چونکہ ایک حقیقی طاقتور جماعت ہے بلوچستان میں، اور ان کا ووٹر بھی زیادہ ہے اور طاقت کے لحاظ سے اور جماعت کی مقبولیت بھی سب سے زیادہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی 2018 میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جو دھاندلی ہوئی اور جو ماحول بنا، اور اس دفعہ 2024 میں پھر وہی رویہ دہرایا گیا، اور پلیٹفارم 47 پر وہ لوگ جو 5ویں نمبر پر، 6ویں نمبر پر، 10ویں نمبر پر، 12ویں نمبر پر تھے، ان کو منتخب قرار دے دیا گیا، اور جو انہوں نے ووٹ لیے تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ظاہر ہے اب تک یہ ملک کے اندر افراتفری ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہمارے ان اداروں سے بھی گزارش ہے، اور خصوصاً الیکشن کمیشن سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ الیکشن کو شفاف بنائیں اور آزادانہ ماحول کے اندر عوام کو اپنے ووٹ استعمال کرنے کا حق دے. تو انشاءاللہ حقیقی نمائندے منتخب ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے، اور لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے پھر وہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے. تو اس میں ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں، اس حلقے کے عوام سے اور دوستوں سے جن حلقوں کے اوپر، جن پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ریپول ہے اور ووٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی عوام سے ہماری گزارش ہے کہ اس وقت میر عثمان صاحب کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں گے. تو یہ حقیقی جمعیت علماء اسلام ایک حقیقی جماعت ہے، اور یہ نمائندے ہوں گے تو یہ واقعتاً حقیقی نمائندے ہوں گے، اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر لوگوں کے مسائل کے لیے، علاقے کے مسائل کے لیے جو سوچ درپیش ہے اس کے لیے بھرپور یا توانا آواز بن کر ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ حضرات کے توسط سے یہ ہمارے یہ پیغام عوام تک پہنچ جائے. تو ہم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 5 جنوری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انشاءاللہ العزیز سورج جمعیت علماء اسلام کی کامیابی کے ساتھ طلوع ہوگا.